نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع نصیب فرمایا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، رب سے سوال کرنے کا مہینہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے قرآن مقدس نازل فرمایا۔ جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ابھی مسائل رمضان کے ختم نہیں ہوئے۔ اسی رکوع میں اگلی آیت میں فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب۔ گویا رمضان اور توحید کا ایک بڑا گہرا تعلق، رمضان کا اور قرآن کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان کا اور عبادت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص رمضان کو پانے کے بعد اپنے رب کو راضی نہیں کرتا۔ کتنے دن ہیں؟ پہلے ہی گنتی کے دن تھے، ایام معدودات، گنتی کے دن، اور اللہ نے رحمت کی، موسم خوبصورت رہا، رمضان کا پتہ ہی نہ چلا۔ اور اب کتنے دن رہ گئے؟ میں صبح کو دیکھتا ہوں فجر کی نماز میں
کثرت سے نمازی مساجد میں. یہ عبادت کا مہینہ ہے اور اشراق کے وقت مسجدیں خالی ہو جاتی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، کثرت سے لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مسجد میں بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہا نماز پڑھنے کے بعد. ہماری مسجد میں سیکٹر G11 کے اندر باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد 30 منٹ کا درس ہوتا ہے، اللہ کا ذکر، اور بہت بڑی نیکی ہے. یہ دعوت و تبلیغ بہت بڑی نیکی ہے. ایک شخص 1 سال تک قیام اور روزے رکھتا رہے، اور دوسرا شخص یہ عابد ہے، دوسرا عالم ہے، وہ ایک صرف خطبہ دے، اس کو ثواب اس سال کے قیام سے زیادہ اس عالم کے درس سے ملتا. 30 منٹ خطبہ دیا، پیچھے 10 منٹ نہیں رکھتے، 15 منٹ. لوگ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ کہتا رہا، سبحان اللہ کہتا رہا، الحمدللہ پڑھتا رہا، یہاں تک کہ سورج نکلے، پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت صرف. اجر کتنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر ہے، روزانہ کی بنیاد پر. سائل نے سوال کیا پورے حج کا؟ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے. اے نوجوان، پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے. اب اس کو آپ رمضان میں جب ادا کریں گے تو کتنے حج اور عمرے بنیں گے؟ اللہ تعالی 700 سے زیادہ تر نیکی کو بڑھا دیتا. ایک دن میں اگر کسی بندے کو 700 حج مل جائے اور 700 عمرے مل جائے، کیا خیال ہے جہنم میں جائے گا؟ اتنا سا وقت بھی نہیں دیتے. وقت دیا کس نے ہے؟ بادشاہ نے، اللہ نے. آدمی کو بیمار کر دے پھر وقت ہی وقت ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، پھر وقت ہی وقت ہے. پھر فیکٹری بھی چلتی ہے، گھر بھی چلتا ہے، اس کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے. شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہر شخص کے لیے جو یہ کہے کہ میرے بغیر یہ نہیں چل سکتا. دنیا چلی گئی، دنیا پھر بھی چل رہی. اس رمضان میں کچھ کما کر جائیے، رب کو راضی کیجیے. فرشتے اس فضا میں چکر لگاتے پھرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ. جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ اس مسجد میں ہے کہ اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ درس دے رہا ہے. اللہ کے فرشتے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیتے. آسمان والا اپنی سکینت نازل فرما دیتا. ہمارے پاس اتنا سا بھی وقت نہیں. ہم سے تو یہ طلباء اچھے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، قیام کرتے رہتے ہیں، اشراق پڑھتے رہتے ہیں. اہل ایمان یہ رمضان کیا اور رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے
اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے بہت قریب ہوں، انہیں خبر ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔ اذا دعان، ہر بندے کے سوال کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ سے کچھ مانگیے۔ اللہ تعالی رمضان میں روزانہ جہنم سے لوگوں کی کثرت سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ مانگیے یا اللہ مجھے بھی آزاد کر دے۔ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ مانگنے کا سلیقہ ہے، اللہ کی سب سے پہلے تعریف کیجیے، اللہ کی حمد کیجیے، سبحان اللہ۔ پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ کچھ آداب ہے مانگنے کے۔ پھر دل کو حاضر کیجیے، پھر انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیجیے، پھر اللہ پر اعتماد کیجیے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے۔ یقین کی گہرائیوں سے جب رب نے کہہ دیا کہ میں قبول کرتا ہوں تم مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو اللہ، مانگو اللہ تعالی سے، دعا کرو، پکارو اس بادشاہ کو۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اتنے یقین کے ساتھ رب سے دعا کرو کہ وہ ضرور دعا قبول کرے۔ آپ سفیروں کو نہیں دیکھتے مساجد میں آتے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ جب تک طے نہ کر لیں اٹھتے نہیں ہیں کہ نہیں مجھے نماز ضرور دیں، ہمارا مدرسہ ہے، ہماری مسجد ہے، آپ نے پچھلے سال بھی دیا تھا، ہمیں دے کر جائیے۔ حتیٰ کہ کئی پچھلے سال کی رسید بھی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، پچھلے سال کی رسید، یہ دیکھیے آپ نے پچھلے سال دیا، ماننے کا طریقہ ہے۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اتنا یقین ہو کہ رب میری یہ پکار ضرور قبول کرے۔ اور یہ بھی جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا رب قبول ہی نہیں کرتی۔ مانگیے اس بادشاہ سے، مانگنے کا مہینہ، مانگنے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقول احدکم، تم میں سے کوئی یوں نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو معاف کر دے، اللہم ارحمنی ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو رحم کر دے۔ یہ بھی کوئی دعا؟ دل سے کہ یا اللہ اتنا گناہگار ہونا، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے معافی، میں تیرے گناہ بھی نیکی بنا دوں۔
مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اگر تو چاہتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، گزارا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بندے کی دعا رب قبول کرتا رہتا ہے جب تک گناہ کی اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور جلد بازی نہ ہو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا میں نے دعا مانگی اللہ نے قبول ہی کوئی نہیں، بس ختم. دعا مانگنی چھوڑ دی، یہ جلد بازی. دیکھیے خلیل اللہ نے دعا مانگی، ابراہیم خلیل اللہ نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان کے اندر سے، ان میں سے ایک پیغمبر بھیج. پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ کا دوست ہے، ہزاروں سال کے بعد دعا قبول ہوئی اور محمد کریم ہمیں نصیب فرمایا. ہزاروں سال کے بعد ہمارا کام مانگنا اس بادشاہ سے. ہم نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی، ایسا لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، مانگنے چھوڑ دیتے. اور کثرت سے یہی بیماری، نہ رب کی تعریف، نہ پیغمبر پر درود، نہ عاجزی انکساری، نہ دل کی حاضری، نہ رب پر اعتماد، نہ رب پر بھروسہ. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر دعا کیجیے آنکھیں مل جائیں. اور میں صبر کر لیں جنت مل جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. آپ میں جاؤ وضو کرتے رہو 2 نفل پر اور رب سے مانگ، میں بھی مانگتا ہوں. سلام پھیر کر ہٹا، رب نے ایسے آنکھیں ٹھیک کر دی کبھی اندھا ہوا ہی نہیں. کوئی مانگنے کا سلیقہ ہے. رمضان ہے، زندگی میں پھر کب آئے گا گھڑی کا ہی خبر نہیں. مانگنے کا سلیقہ دیکھیں. ایک آدمی سفر کر کر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بیت اللہ بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا بیت اللہ، جگہ نہیں ہے. اور سعودی وزارت مذہبی امور نے ایک تصویر جاری کی ہے کہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور سیلفیاں لے رہے ہیں، اور کبھی بیت اللہ کے اندر ان سینکڑوں لوگوں کے ہاتھ رب سے مانگنے کے لیے اٹھا کرتے ہیں. بدل گئے. اب تو کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں میری تصویر بنا تاکہ میں گھر بیٹھوں کہ پیچھے بیت اللہ ہے، وہ تصویر کے لیے مانگ رہے. اور کبھی اللہ والے رات کو گڑ گڑا کر اپنے بادشاہ سے مانگا کرتے تھے. آنسوؤں کی لڑی لگتی تھی. تاریخ میں آتے ایک ماں کا بیٹا گرفتار ہو گیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، یا اللہ میرا بیٹا گرفتار ہے. جیلر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا کر گیا، دیکھا تو اس کی بیڑیاں کٹی پڑی. اس نے ہیڈ کو بلا لیا. پادری آ گئے وقت کا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا میں بیڑی لگاتا ہوں اور بیڑی گر جاتی. ان سب کے سامنے بیڑیاں لگا کر لاٹ کی. ادھر ماں ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی، یا اللہ میرا بیٹا اسے آزادی دے دے. یا اللہ جن کو یہ ظالم اٹھا کر لے گئے ہیں اللہ ان بچوں کو آزادی نصیب فرما. اس نے بیڑیاں لگا کر ابھی پلٹے ہی تھے کہ آواز آئی، وہ لوہا گر گیا، بیڑیاں گر گئی. پادری سمجھ گیا. اس نے ایک سوال کیا، نوجوان مسلمان
تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا اسے آزاد کر دو، رب چاہتا ہے، اس کے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے اس کی ماں، اسے قید ہم نہیں رکھ سکتے۔ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے؟ رب سے مانگیے، مانگنے سے پہلے ان شرائط کو یاد رکھیے۔ بیت اللہ کے اندر بندہ پہنچا ہوا ہے، غلاف کو پکڑا ہوا ہے، بیت اللہ کے دروازے سے چپٹا ہوا ہے، یا رب آوازیں لگا رہے ہیں۔ آسمان والا کہتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، تیری تو ہر شے حرام کی، تیرا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، وغذی بالحرام، حرام کی غذا اس کی خوراک ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، تیری دعائیں میں کیسے سنوں؟ میں نے یہ رومال پہنے ہوئے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، آپ نے رومال ٹوپی رکھے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، ایک بٹن بھی اگر حرام کا کپڑے میں لگا ہوا اور میں رب سے ہاتھ اٹھا کر کہوں میری دعا قبول کر لے، سر اٹا پڑا ہے مٹی سے اور بیت اللہ کے دروازے پر ہے، اور سوال کر رہے ہیں میرے سارے کپڑے حلال کیوں؟ ہر بندہ سوچے میرا کھانا حلال کیوں آ رہا ہے؟ آپ ریڑی مان کو نہیں دیکھتے، خریدنے والے اور بیچنے والے کو نہیں دیکھتے، پھر کہتے ہو کہ رب سنتا ہی نہیں۔ رب نے سنی ہے، وہ غار کے اندر، صحیح بخاری ہے، پھنس گئے 3 آدمی، ایک نے کہا یا اللہ میں اپنے باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، رات ہو گئی، دور چلا گیا، پلٹا، ابا جی سوئے ہوئے تھے، میرے بچے میرے قدموں میں روتے رہے بھوک سے، اور میں ابے کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا اور اٹھایا اس لیے نہیں کہ اگر اٹھا دیا پھر ابا جی کو نیند نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو ایسی اولادیں نصیب فرما۔ ساری رات سرہانے کھڑا رہے، بچے بلکتے رہے، سو گئے بھوکے، لیکن میں نے اپنی سنت نہیں چھوڑی، پہلے ماں باپ کی خدمت پھر اولاد۔ آخر فجر کے قریب ابا جی کی آنکھ کھلی تو میں دودھ لے کر کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے پیا، دعا کی، یا اللہ دیکھو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور نیکی پیش کی جا رہی ہے، یا اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے اپنے والد کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، یہ پتھر غار سے ہٹا دے۔ میرے سچے پیغمبر نے فرمایا اپنے دروازے ہی کھول دیا، دعا فوراً قبول ہو۔ یا اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں کو اپنے پاس ذخیرہ بنا لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے آدمی اوپر جائے گا، دیکھے گا نیکیاں ہی نیکیاں، حیران ہوگا میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں ہے، نامہ اعمال، رب سے سوال، یا اللہ یہ نیکیاں میں نے تو نہیں کی۔ فرمایا تو دعائیں کرتا تھا نا؟ ہاں کرتا تھا یا اللہ، دعا تو بہت کرتا، میں مانگتا ہی رہتا تھا یا اللہ پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ ہماری حاجات کو پوری فرما۔ کتنی قبول ہوتی تھی؟ بندہ کہے گا یا اللہ تھوڑی سی
باقی میں مانگتا ہی رہا. کہا جو مانگتا تھا وہ سارا میں نے تجھے یاد دے دیا. اب وہ بندہ کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، وہ بندہ کہتے ہیں یا اللہ جو دنیا میں تو نے تھوڑی بہت قبول کی تھی وہ بھی نہ کرتا ساری یہی دے دے. کون کہتا ہے کہ رب نہیں سنتا؟ بڑا کذاب اور ظالم ہے جو کہتا ہے رب نہیں سنتا. میں کہتا ہوں رب کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، صرف رب ہی سنتا ہے اور قبول کرتا. اور نمبر 3، میں نے دعائیں کی، اللہ سے مانگا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ دعا، یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں. اس نے دعا قبول کی. کس صورت میں؟ کہ جو میرے پر مصیبتیں اور پریشانیاں اترنی تھی اللہ نے وہ ساری مصیبتیں ٹال. مجھے تو نہیں پتا مجھ پر کیا آنا ہے. گھنٹے کے بعد آدمی گھر سے ٹھیک ٹھاک بارات لے کر نکلتا ہے اور جنازہ بن جاتا ہے. وہ جو مصیبتیں میری تقدیر میں تھی وہ ساری ٹال دی. یہ سن کر صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم تو پھر خوب دعائیں کیا کریں. دیکھو کتنا خوبصورت فکر ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم تو وہ روایتی دعا کرتے ہیں جو مولوی کرواتا ہے. اس بیچارے کو آپ نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب آپ کو کیا پتا 2 منٹ کی دعا. پورے جنازے میں دعا نہیں کرتے اور بعد میں بدعتی ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے. ساری زندگی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، مرنے کے بعد تیجا کھڑا کر دیتے. مولوی دعائیں کر رہا ہے، مولوی کے سامنے رکھا جو سب کچھ ہے، دعائیں تو اس نے کرنی ہے بیچارے. فرمایا اللہ کے نبی ہم پھر رب سے خوب مانگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس بھی بہت خزانے ہیں، تمہیں خزانے دے دیں. مانگو اس بادشاہ سے. یہ مانگنے کا مہینہ ہے. فقیر بن کر مانگو، اس کے در کا بھکاری بن کر مانگو. مانگو اپنے بادشاہ سے یا اللہ بیمار رہتا ہوں، صحت ٹھیک نہیں رہتی، یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں زمین پر سجدہ کروں، یا اللہ میرے کمر کو ٹھیک کر دے. مانگو اس بادشاہ سے. اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. بیوی کو نہیں دیکھتے خاوند سے کیسے منوا لیتی، کیسے منوا لیتی. اور خاوند کتنا چالاک اور شاطر، لیکن آ جاتے اس کے پھندے میں اور جیسے وہ کہتی ہے ویسے کر دیتے. ہم اللہ کو نہیں منوا سکتے. وہ حجاج کے پاس ایک بندہ گیا نا، اس نے کہا میں نابینا ہوں. اس نے آرڈر کر دیا تھا کہ کوئی بندہ یہاں نظر نہ آئے، سب نکلو جہاد کے لیے. اسے پتھر مارے تھے جمعے کے دن. ایک واقعہ آتا ہے تاریخ. اس نے اٹھا لی تلوار، جلاد آدمی تھا، لیکن نابینا چلا گیا کہ میں تو نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں نے کیا جہاد کرنا. جلال میں تھا، غصے میں تھا، گورنر تھا. اس نے کہا صبح تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ میں تیری گردن اتار دوں. اسے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، جہاد ہو یا نہ ہو میری تو گردن گئی. رب کی مسجد میں اور مانگنے لگا. ایسا مانگا، ایسا مانگا، ایسا گر گرایا، فجر کے وقت رب نے دونوں آنکھیں ٹھیک کر. اور مانگو اس بادشاہ سے. مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کے کوئی آداب ہوتے ہیں. اپنے بھائی کے لیے مانگ، اپنی بہن کے لیے مانگ، اپنے نمازیوں کے لیے مانگ، اپنے ایمان کے لیے مانگ. جسے ہم کہتے ہیں دوسرے کی غیر موجودگی میں دعا. مجھے یاد پڑتا ہے میں بہت بیمار ہوا، ایک پروفیسر صاحب مجھے ملنے آئے. انہوں نے ایک جملہ کہا
یا اللہ ہم پر رحم کر دے۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کرنی تھی آپ نے؟ کہا میں نے کی ہے نا، کہ یہ ہمیں دین پڑھاتا ہے، دین سمجھاتا ہے، پکڑ پکڑ کر جہنم کے کنارے سے جنت کے راستے پر ڈالتا ہے، اللہ آپ پر رحم کر۔ اگر تم نے اسے اٹھا لیا پھر کون آئے، کیسا آئے گا، ہمیں کیا خبر؟ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو جو موجود نہیں ہے۔ یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ وہ بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ اس پر رحم کر دے، اس کی پریشانی دور کر دے۔ آسمان کا مالک فرشتہ ساتھ لگا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ تیری پریشانیاں بھی دور۔ اہل ایمان وہ رب سے مانگو، یہ رمضان کا مہینہ مانگنے کا مہینہ، رب سے سوال کرنے کا مہینہ۔ دیکھو پیغمبر نے کیسے سوال کیے۔ ایک پیغمبر وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی کے اندر جب گئے اور پھر فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پرچی ڈال دی، کرا ڈالا، وزن زیادہ ہو گیا، نام یونس کا علیہ السلام۔ چلو اترو، نیچے مچھلی آئے، اور مچھلی نے رب نے کہا یہ آ رہا ہے میرا بندہ، اسے پکڑ۔ اب رات کی تاریکی سوچئے گا ذرا، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی جا کر مچھلی، اور وہاں سے اس رب کے بندے نے مانگا اس سے، فنادا فی الظلمات، نادا ینادی، اونچی آواز میں، فی الظلمات، اندھیروں کے اندر سے، اللہ الہ الا انت، اللہ میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن تیرے سوا یہاں مجھے کوئی نکالنے والا نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہوئی، قصور میرا ہے، تیری اجازت کے بغیر میں تیری مخلوق کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ ہائے ہائے، کس انداز میں مانگا ہوگا، کیسے روئے ہوں گے، بند اندھیرے میں کیسے پکارا ہوگا، اور عرش والے نے عرش پر سن کر مچھلی کو کہا باہر نکال اس کو۔ ہمیں نہیں مانگنا، مانگے اس بادشاہ سے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ بڑے پاپی ہیں، سب سے چھپ کر اور تیرے سامنے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری سیاہکاریاں دور فرما۔ مولا رمضان کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ، ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، مولا ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا صراط پل صراط پر اللہ بجلی کی طرح گزار، پل صراط کی سختیوں سے محفوظ فرما، جہنم کے آنکڑوں سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو عذاب دے تو بندے تیرے ہیں، اگر تو معاف کرتے تو بڑا غالب ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما، مولا کریم اس ملک کی حفاظت فرما، ہماری یہ عبادتیں قبول فرما، ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما، مولا حلال کھلا حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو قبول فرما۔ یا اللہ جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا، روزے کے ساتھ ہے یہ بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد ہاتھ پھیلائے ہوئے، میرے مولا ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا،
یا اللہ ہر بندے کو توحید کا فہم عطا فرما اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا علم اٹھ رہا ہے، علماء کی حفاظت فرما، اہل علم کو اللہ ایمان والی، صحت والی، عبادت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا فتنوں کا دور ہے، ہر فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں اور تو غنی ہے، اللہ ہم مجبور ہیں اور تو قوی ہے، ہم کمزور ہیں اللہ تو شہنشاہ ہے۔ یا اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے آنکھوں اور چہروں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما۔ میرے مولا پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما۔ یا اللہ حشر کے میدان میں امام الانبیاء کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو خاوند عورتوں سے پریشان ہے انہیں ہدایت نصیب فرما، اور جو عورتیں خاوندوں سے پریشان ہیں اللہ ہدایت نصیب فرما۔ مولا کریم میں نے یہ باغ لگایا ہے، میری 7 سال کی یہ کمائی اللہ میں نے یہ درباروں سے ہٹایا ہے، اللہ ان پودوں کو قربان چڑھا اور میرے حق میں ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے تو ایمان پر، اسلام پر، موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما۔